نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات میں اگر کسی کی تمام زندگی کے تمام اعمال، تمام کرداریں اور تمام ادائیں محفوظ کی ہیں تو وہ سید الکونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کسی نبی، کسی ولی اور کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کی پیدائش سے لے کر وفات تک تمام احوال محفوظ نہیں ہیں علاوہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احوال بھی محفوظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ کے بطن شریف میں ہیں، اور وہ جب پانی کے لیے جاتی ہیں زمزم کے کنویں پر تو تمام پانی لانے والی عورتیں جو گھروں کو پانی لے جایا کرتی تھیں وہ آپ کی انتظار میں بیٹھی رہتی تھی کہ کب وہ آئیں گی۔ جب حضرت سیدہ آمنہ تشریف لاتی اور اپنے گھڑے کو بھرنا چاہتی تو زمزم کے کنویں کا پانی خود بخود اوپر اٹھتا تھا۔ پانی سے وہ اپنی گھڑی کو وہ بھرتی تھی، اور دوسری عورتیں کہا کرتی تھی کہ انتظار فرمائیں، ہم بھی اپنے مشکیزوں کو اور اپنے برتنوں کو پانی سے بھر لیں۔ تو جب تک وہ وہی بیٹھی ہوتی اس وقت تک پانی اوپر ہوا کرتا تھا۔ یہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور جن جن خرق عادت کے طور پر آپ نے اور دیگر لوگوں نے دیکھی وہ کتب سیرت میں محفوظ ہیں۔ میرا مقصد اصل میں وہ سیرت بیان کرنا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی سورج کی طرح آیا ہے۔ بچپن میں جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھے تو چونکہ سعدیہ رضی اللہ تعالی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا ایک بیٹا اور بھی تھا، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں چھاتی سے دودھ پیا کرتے تھے، لیکن بائیں چھاتی سے ایک گھونٹ بھی نہیں پیا کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا بننے والے تھے، نبی بننے والے تھے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ایک رہنما بننے والے تھے، پیغمبر بننے والے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ان کے لیے نمونہ ہونا تھا۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے رضاعت کے دوران بھی دوسرے کے حق سے محفوظ رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے ساری زندگی قرآن کے مطابق تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق
کیسے تھے؟ تو فرمانے لگیں کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے، یعنی جیسے قرآن پاک میں آپ لوگوں نے جو اخلاق کریمانہ دیکھا ہے سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عامل تھے۔ تو ہمیں حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے شرط رکھی ہے، معیار اپنی محبت کا اور گناہوں کے معافی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بنایا گیا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قدم پر ہر عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔